الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے نئے سال کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کل زیادہ زور و شور کے ساتھ سنائی دے رہی ہے کہ نیا سال قریب ہے اور اس نئے سال کے جشن میں صرف اور صرف غیر مسلم اس میں شریک نہیں ہیں، بلکہ کچھ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جو اس نئے سال کے جشن میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال میں اور اضافہ ہو گیا ہے، لیکن افسوس کہ ہماری زندگی کے اندر ایک سال کا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے جتنی عمریں ہمیں عطا کی تھی، مثال کے طور پر اگر ہماری زندگی 60 سال یا 70 سال کی زندگی تھی تو اللہ نے ہماری زندگی سے ایک سال کو کم کر دیا۔ لیکن کچھ بے وقوف ایسے ہیں، کچھ عقل کے اندھے ایسے ہیں جن کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک سال کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ جب بھی سال ختم ہوتا ہے، جب بھی ویسے ہی کچھ نوجوان مسلمان، کچھ نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں، جو سالگرہ مناتے ہیں اور غیروں کے طریقوں پر برتھ ڈے کی کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی خرافات کرتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی حال نئے سال کے آمد پر بھی ہوتا ہے، 1 جنوری کی آمد پر، بلکہ 1 جنوری کے آنے سے پہلے مبارکبادی دینے کے لیے لوگ طرح طرح کے کارڈ وغیرہ چھپواتے ہیں اور زبانی طور پر بھی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں اور ہیپی نیو ایئر کے کلمات وغیرہ جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگ لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور کچھ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں
جو 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا انتظار کرتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے لیے موبائل کے ذریعے اور فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، اس رات تو ایسی بے حیائی ہوتی ہے، بے حیائی کرنے کے لیے اس رات کو لائٹیں بند کر دی جاتی ہے، کیک وغیرہ کاٹا جاتا ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، اور جہاں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اس پروگرام کے اندر، ان تفریحی پروگرام کے اندر صرف اور صرف نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے برائی عام ہو جاتی ہے اور وہاں شراب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اس لیے ان کے تفریح صرف اور صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، ایک شراب ہے اور دوسری عورت ہے۔ اس رات جتنی زناکاری ہوتی ہے، اس رات جتنی بے حیائی اور عیاشی اور بدکاری ہوتی ہے، پورے سال کے اندر اتنی زناکاری، اتنی بے حیائی اور عیاشی نہیں ہوتی ہے، اور اس رات جتنی شراب پی جاتی ہے پورے سال بھر اتنی شراب نہیں پی جاتی ہے۔ یہ حال ہے 31 دسمبر کا، جس 31 دسمبر کے آنے کے لیے ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے صبری سے انتظار میں ہیں۔ لیکن افسوس، آج غیر مسلموں کی طرح مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنے قدر، اپنی حیثیت اور اپنی وقار اور اپنی روایات اور اپنے دین اسلام کو حقیر سمجھ کر انہوں نے نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ بڑے افسوس ہے ان مسلمان نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے اوپر، جنہوں نے غیروں کے طریقوں کو اپنانے کے لیے، جنہوں نے غیروں کے مذہب کو پسند کرنے کے لیے ایک ایسی چیز کے انتظار میں رہتے ہیں، ایک ایسے دن کے انتظار میں رہتے ہیں جس دن اور جس رات صرف اور صرف بے حیائی، بدکاری اور زناکاری کی جاتی ہے۔ اور تو اور 1 جنوری کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغوں کے اندر یہ بات بھر دی گئی ہے، اور وہ لوگ تو اپنے گھر، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کو چھوڑ کر دور بلکہ صحرا اور جنگل اور پارکوں میں جا کر مشترکہ طور پر دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی، آتش بازی اور رقص و سرود کی محفلیں قائم کی جاتی ہے۔ یہ تمام مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایسی بے حیائی ہوتی ہے، ایسی بدکاری اور فحاشی ہوتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، یہ تمام امور اسلام کے خلاف ہے، یہ تمام امور شریعت کے خلاف ہے۔ ان مسلمانوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے دین محمدی کے نام لیوا، دین محمدی کے نام کو لے کر کفار کی نقالی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی نقالی میں شانہ بشانہ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں، اس کا اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہود اور عیسائیوں کے مذہبی تہواروں میں ایک طرح سے یہ ایک شرکت ہے، اور ان کے ساتھ مشابہت کرنے سے اہل اسلام کو روکا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں عیسائی، یہود اور نصارہ کا ایجاد کیا ہوا ہے، اور غیروں کی مشابہت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ آپ ذرا سوچئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ 31 دسمبر کا ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر کچھ نوجوان ایسے ہیں جو بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور غیر قوموں کے جشن میں، غیر قوموں کی تفریحی مجالس میں اور پروگرام میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر برائی کو عام کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، فرماتے ہیں المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا کے اندر جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم یہود اور نصارے سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اور آپ غیر مذہب کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، میرے دوستو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اس دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سچا اور پکا جو ہمیشہ قائم رہنے والا مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ لیکن آج ان مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے دین اور ان کی شریعت کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اور عیسائی اور یہود اور نصارے کے طریقوں کو اپنانے میں انہیں اچھا ہی معلوم ہوتا ہے اور انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری خوشی کس چیز میں ہے۔ تم اگر اس دنیا کے اندر خوشی منانا چاہتے ہو تو تمہاری خوشی کس طریقے سے ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب تمہیں کسی کے مذہب کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دین کے اندر، اپنی شریعت کے اندر ایک ایک چیز کو ڈھونڈو تو تمہیں مل جائے گا کہ خوشی کس طریقے سے منانی چاہیے، غم کس طریقے سے منانی چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنی شریعت اور اپنے اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کو ڈھونڈنا نہیں، ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں، بلکہ ہم نے غیر کے طریقوں کو پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ بہت افسوس ہے، اس لیے نئے سال کی آمد پر شہروں کے اندر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، تالیاں بجایا جاتا ہے، ناچا اور گانا وغیرہ کے ناچ اور گانے وغیرہ کے پروگرام اس رات کے اندر رکھا جاتا ہے، اور ہیپی نیو ایئر کے کلمات ہر جگہ جاری و ساری ہو جاتے ہیں، اور نئے سال کی مبارک بادی پر موبائل سے SMS کرنا، یہ سب ناجائز اور یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ آج ہر ایک موبائل کے ذریعے، ہر ایک واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو، آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ ذرا یاد رکھو، میں ان مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہیپی نیو ایئر کے صدائے لگاتے ہیں، جو ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر تم جس قوم کے مذہب کو اختیار کرو گے، تم جس چیز کے ساتھ محبت کرو گے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ میرے دوستو، یہ تمام چیزیں
ناجائز اور شریعت کے خلاف ہے، بالکل حرام ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اور کفار کا چلایا ہوا کام ہے۔ وہ لوگ اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمیں تو کفار کی مخالفت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ تم یہود اور نصارے کی مخالفت اختیار کرو، لیکن ہم مخالفت کیا کریں گے، بلکہ ہم تو ان کے مجلسوں میں، ہم تو ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر آقا کریم سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہ میرے دوستو آقا کریم اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ تم گمراہ اور بددین لوگوں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ اگر تم ان کے راستے کو اختیار کرو گے تو تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، بلکہ یہ دین اسلام کی پیروی کرو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم سیدھے راستے کو اختیار کرو گے تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔ میرے دوستو آپ حضرات، میرے دوستو آپ حضرات، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان قیمتی اوقات کو وہ غلط چیزوں کے اندر جا کر کے شراب نوشی، عیاشی اور فحاشی میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تم کو طاقت و قوت دی تھی، ہم نے تمہیں 60 سال اور 70 سال کی زندگی دی تھی، تم نے اپنی اوقات کو، تم نے اپنی زندگی کو، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ میرے دوستو، یہ اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث کے اندر یہ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی سنائی ہے کہ قرب قیامت میں مسلمان یہود اور نصارہ کی پیروی کریں گے اور ان کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم ان کے مذہب پر چلتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ہم نے دین محمدی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو، اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ غیر مذہب کے طریقوں کو اپنانے سے کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ کامیاب تو اسی میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، اپنے قیمتی اوقات کو گزارو گے اور صرف کرو گے تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگے۔ میرے دوستو، اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کفار و مشرکین کی مخالفت کریں اور ہیپی نیو ایئر کہ کلمات ہم ایک دوسرے کو فارورڈ نہ کریں اور نہ ہم ان چیزوں میں لگے، بلکہ تو ہمیں تو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنی چاہیے کہ ایک سال ہماری زندگی کے ختم ہو گئے، اب اس ایک سال کے بارے میں ہمیں غور و خوض کرنی چاہیے کہ ہم نے اس ایک سال جو ہماری زندگی سے ختم ہو گیا، ہم نے اس کے اندر کتنی عبادتیں کی، اس کے اندر ہم نے کون کون سے گناہ کیے۔ اگر کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہے تو ہم اس سے توبہ کریں، اگر ہم سے کوئی ایسی عبادت چھوٹ گئی ہے تو ہم اس وقت یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اچھی طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور اگر ہم سے کوئی نمازیں قضا ہو گئی ہے تو ہم ان کو نمازوں کو قضا نہ ہونے دیں گے۔ میرے دوستو، ان تمام چیزوں سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچیں۔ میں خاص طور سے ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نئے سال کے آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے شہروں کو چھوڑ کر جو پکنک پہ جاتے ہیں وہاں صرف اور صرف بے حیائی، فحاشی اور مکاری کا کام کیا جاتا ہے، وہاں اور دوسرا کام نہیں ہے، وہاں صرف برائی ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے خود بھی بچے اور اپنے آپ کو بھی بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں سے پرہیز رکھے، جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ کو سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں کہ لوگ یہود اور نصارے کی مخالفت تو کریں گے اور ان کے طریقے پر فخر تو محسوس کریں گے، اور دوسری اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دونوں جوتے برابر ہیں، اسی طریقے سے یہود اور نصارہ نے اگر اپنی ماں کے ساتھ، اگر اپنے خاندان میں سے کسی کے ساتھ اگر زنا کیا ہے تو میری امت بھی انہیں کے نقش قدم پر چلیں گے اور فخر محسوس کریں گے، اور اگر انہوں نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرماتے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى، کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت اختیار کرو، لیکن ہم تو مخالفت کیا کریں گے، ہم تو ان کی خوشی میں شریک ہو رہے ہیں، ہم ان کے محفلوں میں جانا پسند کرتے ہیں، ہم ان کی طرح نائٹ کلبوں میں اور نائٹ تفریحی پروگرام میں جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔